چائنا کس طرح پروان چڑھا اور چائنا کس طرح امیر ہوا؟ جمہوریہ چین 100 سے زیادہ ارب پتیوں کا گھر ہے جو دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ ترقی کرنے والے مڈل کلاس لوگ چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ اس بات کا پورا امکان ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جو سامان استعمال کر رہے ہیں ان میں چین میں بنایا گیا کچھ حصہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور شامل ہوگا۔ آج جو ملک 4 دہائیوں قبل غربت، افلاس اور بھوک سے دوچار تھا، وہ آج ہر میدان میں آگے نکل چکا ہے۔ آج کے دور میں چین اور امریکہ کی دشمنی تو سب کو معلوم ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے چین کی معیشت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے؟ اور آپ یہ بھی جانیں گے کہ ایک ایسا ملک جو کبھی دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں کرنا چاہتا تھا، غیر ملکی سرمایہ کاری لانے میں کامیاب رہا اور تجسس کا مرکز بن کر دنیا کے لیے ایک نئی منڈی ثابت ہوا۔ چین نے معاشی سپر پاور بننے کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی، مینوفیکچرنگ یا توانائی تمام شعبوں میں کامیابیاں حاصل کی۔ یہ سب اس کی معاشی پالیسیوں میں بہتری کی وجہ سے ہی ممکن ہوا، لیکن وہ کون سی معاشی پالیسیاں تھیں اور چائنا کے امیر بننے کے سفر میں کیا کیا ہوا؟ ان تمام سوالات کے جواب کے لیے آئیے ایک نئے سفر پر آگے بڑھتے ہیں۔ جمہوریہ چین کا وجود دنیا کے نقشے پر 1949 میں ہوا، جو کچھ دہائیوں پہلے چین کے ابتدائی دور میں غیر ملکی ٹیکنالوجی اور سامان کی نقل و حرکت پر پابندی تھی۔ حکومت نے ملک میں موجود تمام وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اس پالیسی کے نتیجے میں چینی معیشت ترقی کے لیے ضروری وسائل سے محروم رہ گئی اور ملک میں معاشی طور پر نقصان پہنچا۔ یہ تمام قوانین ملک کی معاشی حالت کو مضبوط کرنے کے لیے لائے گئے تھے، لیکن توقعات کے برعکس ان پالیسیوں نے ملک کو معاشی طور پر نقصان ہی پہنچایا۔ چینی حکومت نے 1949 میں ماؤ زیڈونگ کی قیادت میں کمیونزم کی طرف مائل ہونے کے بعد اپنے ملک کو بیرونی اور غیر ملکی معاشرے کے اثر سے بچانے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لیے حکومت نے غیر ملکی ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کو ملک کے اندر بند کر دیا اور بیرونی روایات کو بھی ملک سے دور رکھا۔ اس کی وجہ سے چینی معیشت میں رکاوٹ پیدا ہوئی اور لوگوں کی زندگیوں میں مشکلات ہو گئی۔ سماجی انقلاب 9 ستمبر 1976 کو ماؤ زیڈونگ کی موت کے بعد ختم ہوا۔ اب لوگ ملک کی ثقافت اور تہذیب کے تحفظ اور غیر ملکی اثر و رسوخ سے بچنے کی فکر کم کرتے تھے۔ ماؤ زیڈونگ کی موت کے بعد ڈینگ زیاؤ پنگ ملک کے ایک مضبوط رہنما کے طور پر ابھرے۔ ان کی تبدیلیوں میں تعلیم، علم و سائنس، نئی ٹیکنالوجی سے لے کر غیر ملکی سرمایہ کاری اور تجارت میں نرمی کی سہولیات شامل تھیں۔ یہ سب فیصلے چین کی کیسے مدد کر سکتے تھے؟ چینی کارکنوں کو پیشہ ورانہ تربیت، کارخانوں کی نئی ترقی اور نئی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی۔ امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات مزید گہرے ہوتے گئے۔ بل کلنٹن نے اکتوبر 2000 میں یو ایس چائنا ریلیشن ایکٹ پر دستخط کیے تھے۔ چین کی معاشی ترقی 1969 میں ڈینگ زیاؤ پنگ کے جرأت مند فیصلوں کا کردار ہے۔ ان فیصلوں نے چین کی معاشی ترقی کے راستے کو بہتر کیا۔ انہوں نے کہا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہمارے کسانوں اور شہریوں کی زندگی میں بہتری لائیں۔ ڈینگ زیاؤ پنگ نے ان تبدیلیوں کو کیسے متاثر کیا؟ ڈینگ زیاؤ پنگ کے ایسے کون سے اقدام تھے کہ جس کی وجہ سے چین ترقی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا؟ ڈینگ زیاؤ پنگ نے تعلیمی نظام میں اصلاحات کر کے روسی نظام تعلیم کی درس پر فروغ دیا اور ہنرمند افراد کی تربیت پر توجہ دی۔ اس سے چینی کاروباروں کو ہنرمند لیبر فورس ملنے لگی۔ شینزن، جوہائی اور شیامن میں مخصوص اکنامکس زون قائم کیے تاکہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی لانے میں مدد ملے۔ کمپنیوں کو مقامی حکومتوں کے حوالے کر کے انہیں اپنی مرضی کے مطابق کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی۔ شہریوں کو کاروبار کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ ملک میں انڈسٹریز کو فروغ ملے۔ ساحلی علاقوں کو آزاد قرار دیا گیا تاکہ وہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو اپنی پالیسیوں اور ٹیکس چھوٹ سے راغب کر سکے۔ حکومت نے چیزوں کی قیمتوں کے تعین میں مداخلت کم کر کے آزاد مارکیٹ کو فروغ دیا۔ حکومت نے تجارتی کنٹرول ہٹائے جس سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور ملک میں تیار ہونے والی اشیاء کا معیار بہتر ہوا۔ چین نے 1980 میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کر کے معاشی ترقی کی بنیاد رکھی۔ حکومت نے انکم ٹیکس ایکٹ لایا اور سمندر پار ساحل کو خصوص اکنامک زونز کی 4 حصوں میں تقسیم کیا جو کامیابی کے سبب بنے۔ یہ حکومتی کوششیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں کامیاب رہیں۔ پیپسی نے چینی معیشت اور پالیسیوں پر توجہ دی
جس سے چین میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا۔ 1994 سے 2003 کے دوران $35 بلین سے بڑھ کر تقریباً $54 بلین تک سرمایہ کاری ہوئی۔ مینوفیکچرنگ نے معیشت کو جنم دیا۔ اس بات کا ہر ممکن امکان ہے کہ آپ جو بھی موبائل یا کوئی دوسرا آلہ جس پر آپ پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، اس کا کچھ حصہ چین میں بنایا گیا ہے۔ بندرگاہیں انتہائی مددگار ثابت ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج چین کو دنیا کا کارخانہ بھی کہا جاتا ہے۔ چین نے مینوفیکچرنگ کو اپنی ترقی کا ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ چین میں دھاتوں کی کثرت جیسے لوہا، اسٹیل اور ایلومینیم، کم اجرت والے مزدور اور کم قیمتی زمین نے مینوفیکچرنگ کو آسان اور سستا بنایا ہے۔ غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری نے چین کی مینوفیکچرنگ کی صلاحیت کو مزید بہتر کر دیا ہے۔ اکنامک اصلاحات کے نفاذ کے ساتھ ہی چین میں آٹو موبائل انڈسٹری میں تیزی آئی ہے۔ 2004 میں وانگجو میں ہونڈا کمپنی کی فیکٹری صرف اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ یہ فیکٹری 2005 میں 30,000 گاڑیاں یورپ بھیجے گی۔ صرف 2022 میں 34 لاکھ گاڑیوں کو بیرون ملک ایکسپورٹ کیا گیا۔ چھوٹی انڈسٹریز کا بڑا حصہ، بڑے پیمانے پر شروع ہونے والی فیکٹریاں یا کمپنیاں ملک کی معیشت میں کس حد تک حصہ ڈالتی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں چین نے معاشی اصلاحات کی شروعات کی۔ حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی فیکٹریوں کو عوام کے ذریعے چلائی جانے والی چھوٹی انڈسٹریز میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے چھوٹی انڈسٹری کو بہتری کے لیے مالی مدد فراہم ہوئی۔ 2005 میں ایک قانون لایا گیا جو چھوٹی انڈسٹریز کو مارکیٹ میں فروغ دینے کا اہم قدم ثابت ہوا۔ حکومت نے انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے سہولیات فراہم کی اور چھوٹی انڈسٹریز کو ترقی دینے کے لیے ٹیکس میں کمی کی شروعات کی۔ چین میں چھوٹی انڈسٹریز کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شہر ایک خاص صنعت کے لیے جانا جاتا ہے، جو حکومت کو سہولیات فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ چین کی آبادی اور منفرد مصنوعات کی کم قیمت نے بیرون ملک مانگ میں اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ چین میں چھوٹی انڈسٹریز اور کارخانوں میں بننے والی اشیاء کی بیرون ملک مانگ کیسے بڑھی؟ چین نے تعلیم اور تربیت کے ذریعے اپنی معیشت کو مضبوط بنایا۔ اس نے امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد میں اضافہ کیا اور چین کی تعلیمی اصلاحات کی تاکہ ہنرمند مینیجر، کارکنوں اور کاریگروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکے۔ چین کی تعلیم میں بہت سی اصلاحات کی گئی۔ اسکولوں میں ملازمت سے متعلق مضامین کو نصاب میں شامل کیا گیا اور ٹیکنالوجی کو بھی زیادہ توجہ دی گئی۔ اس سے چینی مصنوعات کی معیار اور پیداواری صلاحیتوں میں اضافہ ہوا، جس سے بیرون ملک خریداروں کو توجہ حاصل ہوئی۔ ماؤ کا خیال تھا کہ چین اس وقت ایک مضبوط اور متحد حکومت کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنے دور میں ہونے والی جنگوں اور افراتفری سے بچ سکے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ ایک پارٹی کی حکومت ملک میں پالیسیوں اور نظریات میں یکسانیت لانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آج بھی چین میں ایک پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ نظام چین کی معیشت اور سیاسی نظام دونوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی معیشت کو مضبوط کرنے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہاں بنیادی ڈھانچے اور ضروری سہولیات کا فقدان ہو۔ چین کے بنیادی ڈھانچوں کی ترقی نے ملک کی معیشت اور تجارت کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ حکومت نے اپنے سڑک، ریلوے اور ہوائی نیٹ ورک کو بڑا کرنے کے ساتھ ساتھ بجلی کے گرڈ، گیس، پانی کی پائپ لائنیں اور دوسرے ممالک سے ملانے والی سڑکیں اور ریلوے بھی تعمیر کرنے پر توجہ رکھی ہے۔ چین کی حکومت نے بڑی کمپنیوں کو زیادہ آزادی دی ہے، جس کے نتیجے میں چینی معیشت میں اہم پیش رفت آئی ہے۔ چینی کمپنیاں اب بیرون ملک بھی بڑی سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ اگر ہم کمپنیوں کی بات کریں تو علی بابا گروپ کا نام لینا بہت حیران کن ہوگا۔ 1999 میں شروع ہونے والی اس کمپنی کا مقصد چین میں تیار ہونے والی اشیاء کو بہتر مارکیٹ میں فراہم کرنا تھا۔ اس کمپنی نے چین کے کسانوں، مزدوروں اور دیگر کم آمدنی والے لوگوں کی آمدنی میں اضافہ کیا اور انہیں ایک نیا طرز زندگی دینے کے ساتھ کمپنی نے ملک کے ای کامرس سسٹم کو مضبوط کیا ہے۔ ٹیکنالوجی میں چین کی ترقی۔ 5G ٹیکنالوجی چین میں تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور اس ملک کو دنیا میں سب سے آگے لے جا رہی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کو مختلف شعبوں میں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ اسمارٹ فیکٹریاں، اسمارٹ سٹیز اور ٹیلی میڈیسن وغیرہ۔
چائنا میں اس موبائل استعمال کرنے والوں کی تعداد 150 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ چین ٹیک نوجوانوں سے بڑی جگہ ہے، جہاں ادائیگیاں، ویڈیو کالنگ، شاپنگ اور دیگر شعبوں میں ان کی نمایاں موجودگی ہے۔ چین نے پچھلے 4 دہائیوں میں ٹیکنالوجی کے میدان میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ حکومت کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر فنڈنگ ہے۔ چین نے ٹیکنالوجی کی ترقی نے ملک کی معیشت کو بھی فروغ دیا ہے۔ چین اب دنیا کی دوسری سب سے بڑی معاشی طاقت ہے۔ چین نے اپنی ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا بھر کے مارکیٹوں میں اپنی موجودگی کو بڑھایا ہے۔ چین کی ٹیکنالوجیز نے چینی کمپنیوں کو دنیا بھر میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے مواقع فراہم کیے ہیں۔ ان سب عوامل کا خیر مقدم کر کے، جیسا کہ مینوفیکچرنگ کو فروغ، تعلیم و تربیت پر زور اور بنیادی ڈھانچے کی ترقی کو ترجیح، سیاسی استحکام برقرار رکھنا، سالمیت کو برقرار رکھنا اور کاروباری حوصلہ افزائی کر کے کوئی بھی ملک چین بن سکتا ہے۔